الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ فعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے در کی گدائی اولیاء اعظام علماء کرام ہی نہیں بلکہ اقطاب و ابدال کرتے نظر آتے ہیں، جہاں سے فیض کے ایسے دریا بہتے ہیں جن سے سارے گلستان معرفت سیراب ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ایک نظر میں ناقص کو کامل بنا دیا جاتا ہے، جہاں ہر ایک کی دستگیری کی جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ آپ کی مدح سرائی اس طرح فرماتے ہیں کہ تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم، عرب تیرا تیرا عجم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مریدین ہے ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، سماعت فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرا پنجہ میرے مرید کے اوپر اس طرح سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر۔ ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا مرید طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو اس کا آقا طاقت والا ہوں۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے، سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے تلاش کیا، پتہ چلا کہ آپ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے۔ لوگ وہاں پہنچے، لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور دریائے دجلہ کی مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہے، قدم مبارکہ کا بوسہ لے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا دیکھا کہ ایک بہترین مسلح فضا میں معلق ہو کر بچھ جاتا ہے اور اس مسلح پر یہ لکھا ہوا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ بھی لکھا تھا، سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس مسلح کے قریب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا تو تکبیر ہوئی اور پھر آپ نے امامت فرمائی، اور شان یہ تھی آپ کی کہ جب آپ اپنی زبان سے اللہ اکبر فرماتے یعنی تکبیر فرماتے تو حاملان عرش آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ جب آپ فرماتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور آسمان کی طرف جاتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے رب قدیر، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ اور تیرے محبوب کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روحوں کو جو میری طرف منسوب ہو بغیر توبہ کے قبض نہ فرمانا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کی اس دعا پر ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت آمین کہہ رہی ہے، اور جب دعا سے آپ فارغ ہوئے تو ایک ندائے غیبی سنا دی گئی کہ اے عبد القادر
خوش خبری ہو تمہیں کہ تمہاری دعا کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی مریدوں سے کیا محبت، اور مریدوں کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں جو دعا فرماتے ہیں وہ دعا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ غیب سے ندا آتی ہے، ابشر فإنی قد استجبت لک، اے عبد القادر تمہیں بشارت ہو کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یا غوث پاک، آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے، یعنی دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، نیکوکار اور گنہگار۔ تو آپ نے اپنے غلاموں کو کتنا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں پرہیزگار بھی اور گنہگار بھی، تو سنو، پرہیزگار تو میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید جب مشرق و مغرب میں ہو میں اس کی مدد کرتا ہوں، خواہ وہ کسی شہر میں ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید، تو ہمارے وعدوں کا محافظ بن جا، بروز قیامت میں میزان پر تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار غوث پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔